والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے محبت نہ رکھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. فلک رب کا سجانے کو نبی معراج پر آئے. فلک رب کا سجانے کو نبی معراج پر آئے. سما نوری بنانے کو نبی معراج پر آئے. سما نوری بنانے کو نبی معراج پر آئے. نہیں جس سے چھپا کچھ بھی زمینوں آسمان میں اسے چہرہ دکھانے کو نبی معراج پر آئے. اسے چہرہ مل کے آنکھوں سے چہرہ دکھانے کو نبی معراج پر آئے. فلک رب کا سجانے کو نبی معراج. ویسے بندے تو ڈھیر سارے نہ بیٹھے, مل کے اگر سرکار دے ذکر کر لیے تھے. محبت لاکھوں سے چہرہ دکھانے کو نبی معراج پر آئے. فلک رب کا سجانے کو نبی معراج. اور طلب رکھتے ہیں بخشش کی ہماری فکر کرتے ہیں. ہمارے غم
مٹانے کو نبی معراج پر آئے، ہمارے غم مٹانے کو نبی معراج پر آئے، فلک رب کا سجانے کو نبی معراج پر آئے، سما نوری بنانے کو نبی معراج پر آئے۔ تے سرکار معراج تے جدو گئے اللہ نے ایک تحفہ بھی عطا فرمایا۔ اس تحفے دا ذکر شعر وچ شاعر نے بڑی خوبصورت انداز اندر کیتا ہے، کہندا ہے کہ نمازیں جو ملی ہے یہ بڑا انعام ہے رہبر، خدا سے ملانے کو نبی معراج پر آئے، ہمیں رب سے ملانے کو نبی معراج پر آئے، ہمیں رب سے ملانے کو نبی معراج پر آئے۔ بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، گزشتہ جمعہ آپ احباب دی خدمت دے اندر میں معراج شریف دے حوالے دے نال چند گلاں پیش کیتیاں نے۔ انشاءاللہ اج اگلی معراج دا حصہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے واقعہ معراج اور اے معجزہ عطا فرمایا تے کیکن عطا فرمایا، حضور معراج تے گئے تے کیکن گئے، اللہ دا قرب حاصل ہویا تے کیویں ہویا۔ سامعین ذی احتشام، گزشتہ جمعہ جتھے اسی پہنچے ساں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جبریل امین آئے، آ کے عرض کردے نے اٹھی سونیاں من مونیاں اللہ سائیں بلائے دیدار واسطے۔ تسی تھوڑا تھوڑا بول دے رہو تو انشاءاللہ ذوق میرا بھی بنے گا، تو تسی بولو گے تو ذوق بنے گا۔ جبریل کہندے نے اٹھی سونیاں من مونیاں اللہ سائیں بلایا ہی دیدار واسطے۔ جدو جبریل امین نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیدار کیتا، حضور اٹھے، فرمایا جبریل خیر تے ہے، اج کیکن آیا؟ کوئی پیغام لے کے آیا؟ یا رسول اللہ کوئی اور پیغام نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی رب دی قرآن دی آیت نہیں، کوئی سورت نہیں۔ یا رسول اللہ آج ایک کو پیغام میں رب تہاڈے نال ملنا چاہندا وے، اللہ تہاڈا دیدار کرنا چاہندا، ملاقات کرنا چاہندا، اج اللہ دے نال ملاقات واسطے چلو۔ آؤ دوستان گرامی قدر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ دی ملاقات واسطے چلو، میرے سونے کریم آقا اٹھے، تیل کنگی کی تھی، خوبصورت حسن و جمال دے پیکر بنے، اپنے آپ نو سنوارے آئے اور امت نو بھی دسیا میری امت جدو بھی کسی دی ملاقات واسطے جاونا ہوئے، ملنا ہوئے،
کسی نو ملنا ہوئے تے بندہ سونا بن کے جاندا، خوشبو لیندا ہے، تیل کنگھی کردا ہے۔ میرے کریم آقا بھی اسی طرح خوشبو لائی، حضور مسکرا، حضور نے تیل کنگھی کیتی، حضور بن ٹھن کے اللہ دے نال ملاقات کرن واسطے جا رہے نے۔ 70,000 ملائکہ حضور دے براتی، حضور دولہا بن کے جا رہے نے۔ 70,000 فرشتہ حضور دا براتی بن کے جا رہا ہے۔ 70,000 ملائکہ آج حضور دے براتی بن کے جا رہے ہیں۔ جدو میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دولہا بنا دیتا گیا، جدو تیاری مکمل ہو گئی، آج 70,000 حضور نو سلامیاں دین لگے نے۔ شاعر کہندا ہے کہ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات کو۔ حضور رحمت عالم میرے کریم آقا نو جدو دولہا بنایا گیا، حضور جان لگے نے، آلہ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ فرماندے نے، جدو میرا آقا سونا بن ٹھان کے اللہ دے نال ملاقات کرن واسطے جا رہے نے، آج حضور دے حسن دا عالم کی ہوئے گا۔ آپ کہندے نے ہائے کاش میرا دل کردہ ہے میں بھی اتھے موجود ہوئیا، آج میں بھی سرکار دے حسن دی خیرات پا لویا، میں نو بھی اللہ سرکار دے حسن دی خیرات دے دے ویا۔ میرے دوستو میرے کریم آقا نو جدو 70,000 ملائکہ دے سامنے حضور نو دولہا بڑھا کے لے کے جا رہے نے، حضور دولہا بن کے جا رہے نے۔ میرے دوستو جبریل امین بھی میرے کریم آقا دی خدمت گار بن کے آئے نے، میکائیل بھی حضور دی خدمت اندر آ گیا ہے۔ حضرت جبریل امین نے حضور دی سواری دی لگام پکڑی، میکائیل حضور دی سواری دی رکاب پکڑ لے آئے۔ آج اللہ نے نوری حضور دی خدمت اندر پیش کیتے نے اور دسیا اے محمد سن لو، اگر دنیا والے تہاڈی انکار کر دینے، اگر دنیا والے تہاڈے نال پیار نہیں کر دے، اگر دنیا والا تہاڈا انکار کر دینے تے اج رب الرحمان نے انہاں نوریاں نو تیری خدمت گار بنا کے بھیج دیتا ہے۔ فرمایا جبریل امین نو بھی میکائیل نو بھی آج تیرا خدمت گار بنا کے بھیج دیتا۔ آج جدو دنیا دا ایک قانون اور کلیا کہ جدو کوئی دولہا بنے اس دے ڈھیر سارے براتی ہوندے نے، آج جب کوئی دولہا بنتا ہے نا اس کے ڈھیر سارے براتی چوکھے، تو جب کوئی دولہا بنتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھ کر کہتی ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ۔ باپ دیکھتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ، خالہ ہو وہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ۔ آج رب العالمین اپنے محبوب کو دولہا بنا رہا ہے اور رب نے فرمایا اے میرے محبوب کہیں ایسا نہ ہو تیرے دل میں یہ خیال ہو آج میری ماں ہوتی مجھے یہ عزت اللہ نے جو عطا فرمائی، یہ میری عزت دیکھ کر میری ماں کہتی سبحان اللہ، میرا باپ ہوتا وہ کہتا سبحان اللہ، میرا کوئی قریبی ہوتا وہ کہتا سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب تیرے دل میں یہ بات اگر آئے ہم خود کہیں گے آج سبحان اللہ، ہم اپنے یار کو دولہا بنا رہے ہیں، کسی دنیا دار کے منہ سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال اپنے خود منہ سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ آج اللہ اپنے یار کو دولہا بنا کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر آیت کریمہ جو پڑھی فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات
کون سی ذات؟ بے عبدہی لیلم، وہ ذات کہ جس نے راتوں رات اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اب رات کی سیر، ہم نکلتے ہیں سیر کے لیے صبح سویرے سویرے، نکلتے ہیں سیر کے لیے دن کے وقت، یہ انوکھی سیر ہے۔ یا اللہ محبوب کو سیر کرا رہا ہے تو پھر رات کا وقت کیوں متعین کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جی صبح سویرے ہو، دن کے وقت ہو، اجالے میں نہیں کیوں، اندھیرے میں کیوں کرا رہا ہے؟ یا اللہ کیوں کرا رہا ہے اندھیرے کے اندر؟ صبح کیوں نہیں کرائی؟ روشنی میں اپنے محبوب کو سیر کیوں نہیں کرائی؟ میرا رب کہتا ہے سیر کرانے والی کون سی ذات ہے؟ بولے اللہ کی ذات۔ بولے کون سی؟ فرمایا سیر کرانے والی ذات تو میری ذات ہے، میں اپنے محبوب کو سیر کروا رہا ہوں، سیر کرنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی سیر ہے۔ فرمایا تم دیکھنے کے محتاج ہو، تم روشنیوں کے محتاج ہو۔ لوگوں خدا کی عزت کی قسم، میرا محبوب روشنیوں کا محتاج نہیں بلکہ روشنیوں بھی ہے تو یہ بھی میرے محبوب کے صدقے سے ہے۔ فرمایا دن کی اجالے، یہ سورج چاند ستارے بھی اگر میں نے بنائے ہیں یہ بھی محبوب کے صدقے سے میں نے بنائے ہیں، یہ بھی محبوب کے نور سے نور لے کر میں نے بنائے ہیں۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو یہ رات کی جو سیر کرائی ہے ہم دکھانے والے ہیں، محبوب دیکھنے والا ہے۔ اب سیر ہوتی ہے کسی کی، ہم جاتے ہیں سیر کے لیے تو آہستہ آہستہ آرام آرام سے چل کے جاتے ہیں، گاڑی ہو تو کوئی چلانے والا تیز ہو تو کہتے ہیں یار ذرا دھیرے دھیرے چل، سیر جی کرنا آیا تو کہیں نکالی، کیوں جلدی چل رہا ہے؟ دیکھنے دے، مشاہدہ کرنے دے، کیوں تیزی سے جا رہا ہے؟ تو ہماری آنکھیں آہستہ آہستہ سے ہم دیکھتے ہیں، گاڑی آہستہ ہو ہم تمام چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہم تیزی سے گزر جائیں، دوست کہتے ہیں جی کل تے بڑے جلدی چاہیے، بہت تیزی سے گزر گئے، دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں یہ تھوڑے دیر گڈی بڑی تیز ہے، ویکھ نہ سکے، ویکھنا بالکل پتہ نہیں چلا تو ہٹا، ہم دیکھ نہیں سکے تمہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، میرا محبوب جس سواری پہ جا رہا ہے اس سواری کو براق کہتے ہیں، اور براق کا حال یہ ہے جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے دیکھنے کا حال یہ ہے۔ لوگوں حضور فرماتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا جو ظاہر تھا، میں نے وہ بھی دیکھا جو چھپا ہوا تھا۔ حضور نے قبر کے اندر دیکھا حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں وہ کون سی نماز تھی، وہ رات کے وقت کون سی نماز تھی، وہ موسیٰ قبر میں کھڑا ہو کر کون سی نمازیں پڑھ رہا تھا۔ اس رات کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ تو نے بہت نمازیں پڑھی، بڑی عبادتیں کی، آج میرا یار آ رہا ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے، موسیٰ ذرا کھڑا ہو کر میرے یار کا استقبال کر، تو بھی میرے یار پہ درود و سلام پڑھ۔ حضرت موسیٰ اس وقت بھی قبر کے اندر کھڑے ہو کر اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو میرے آقا نے قبر کے اندر دیکھا، حضور کا یہ دیکھنا، اب قبر کتنی گہری ہوتی ہے، قبر کے اوپر بندہ جب رکھتے ہیں اوپر منو مٹی آ جاتی ہے، بندہ نیچے، اب کوئی کہے یہ کیسے دیکھنا ہوا؟ خدا کی قسم ہماری آنکھیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہے، لیکن میرے آقا کی آنکھ تو وہ آنکھ ہے جو ظاہر بھی ہو وہ بھی دیکھتی ہے، جو چھپا ہوا ہو وہ بھی دیکھتی ہے، جو سامنے ہو وہ بھی دیکھتی ہے، جو چھپا ہوا ہو وہ بھی دیکھتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس کے اندر پہنچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جب گئے، فرماتے ہیں وہاں پر جا کر میری سواری کو جبریل نے باندھا، اندر گئے،
آپ فرماتے ہیں اندر جانے کی دیر تھی، میں نے دیکھا مسجد اقصی اندر سے کھچا کھچ انبیاء سے بھری ہوئی تھی، انبیاء موجود، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اللہ کے موجود تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سارے نبی موجود، وہاں پہ حسن کا تاجدار حضرت سیدنا یوسف بھی موجود تھے، حضرت یوسف بھی موجود تھے جو حسن کے تاجدار تھے، حضرت عیسیٰ بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود، سارے انبیاء اللہ کے موجود تھے۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد کے اندر پہنچا وہاں پر کیا ہوا، سب سے پہلے جبریل امین نے اذان دی، اور اذان بھی کون سی دی؟ وہ اذان جو آج کے دور کے اندر سنی دیا کرتے ہیں، وہ اذان جبریل نے دی۔ اونچی کہہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ اذان ہے، خدا کی قسم جو معراج کی رات جبریل خود دے رہا تھا، سنی تجھے مبارک ہو، تیری میری اذان تو وہ ہے جو جبریل بھی دیا کرتا تھا۔ جبریل کی زبان سے یہ اذان نکلی، جبریل نے اذان دی۔ فرمایا پھر کیا ہوا، پھر صفیں لگائی، صفیں باندھی، سارے اللہ کے انبیاء صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر صفیں باندھی، سارے انبیاء اللہ کے صفوں میں لگ گئے۔ جبریل امین میرے قریب آئے، میرے ہاتھ کو پکڑا، مجھے پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ جماعت کرائیں، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں پھر میں نے جماعت کروائی۔ آج نبیوں کا امام اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بنا دیا تھا، آج رسول اللہ کو امام بنایا، آج حضور کو امام بنا دیا۔ گویا میرے دوستو جب امام جماعت کروا رہا ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، جو امام کرتا ہے مقتدی وہی کرتے ہیں۔ حضور رکوع میں جاتے ہیں، پیچھے انبیاء کی صفیں، انبیاء بھی رکوع میں گئے، حضور سجدے میں گئے، سارے اللہ کے نبی بھی سجدے میں گئے۔ گویا سارے انبیاء آج میرے مصطفیٰ کے تابع ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے، میرے رب نے وعدہ کیا تھا میرے یار ہم تیری عزتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ہم تیری شان کو بڑھا دیں گے۔ یہ وہی رب کا وعدہ تھا، رب نے محبوب کی عزت کو 4 چاند لگا دیے، فرمایا ہم محبوب تیری عزت کو بڑھائیں گے۔ پھر اللہ نے انبیاء کو، میرے مصطفیٰ نے سارے انبیاء کے سامنے، حضور نے مصلی امامت پہ آئے، جماعت کروائی، پھر سارے انبیاء اپنا اپنا خطبہ دے رہے ہیں، سارے اپنے اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے بھی اپنا کمال بیان فرمایا، آخر میں آئے، لیکن جب سارے انبیاء خطبہ دے چکے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سب سے آخر میں آئے، انہوں نے کہا تم سب نے اپنے اپنے کمالات بیان کیے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی، لیکن محمد مصطفیٰ تو وہ شان والا، وہ عزتوں والا ہے، وہ مقام والا ہے جس کو خود خدا نے یہ عزتیں، یہ مقام، یہ شان اور یہ رتبے عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہاں سے میں جب فارغ ہوا، فرماتے ہیں جبریل امین کے ساتھ تھا، اب آسمانوں کی سیر کو نکلے، فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا کو پہنچا، اب جبریل امین سدرہ پہ پہنچے، وہاں پہ رکے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے، ایک قدم بھی آگے گیا پر جل جائیں گے۔ علماء کہتے تھے نوری تھا، جبریل کون ہے؟ نوری، بولیں نوری تھا، خدا کی قسم ڈر گیا، ہوتا خاکی، کہتا یا رسول اللہ جان جاتی ہے چلی جائے پر کبھی یار کا ساتھ نہ جائے، یا رسول اللہ جان جاتی ہے چلی جائے، کہتے ہیں وہ نوری تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے گیا تو مر جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ علماء کہتے ہیں ساتھ ہوتے صدیق،
بولے ساتھ ہوتا صدیق، ساتھ ہوتا عمر، ساتھ ہوتے عثمان، ساتھ ہوتے مولا علی، کہتے یا رسول اللہ جل جاؤں گا پر یار کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، مر جاؤں گا پر یار کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، بے وفائی نہ کروں گا، یا رسول اللہ جہاں کہیں گے آنے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے جانے کا میرا بس نہیں، ختم، یا رسول اللہ اب میں جا نہیں سکتا۔ تو اس وقت میرے کریم آقا نے پوچھا، فرمایا جبریل تو بتا، کوئی خواہش ہو، کوئی بات ہو، کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیغام پہنچانا ہو بتا۔ تو یہ بھی بڑی نکتے کی بات ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جبریل آیا، کہا میری کوئی ہیلپ، میری کوئی مدد چاہیے، میں کچھ کام آ سکتا ہوں آپ کے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا تیری کوئی ضرورت نہیں، اللہ جانے میں جانوں۔ فرمایا جبریل آج تو بتا، اس وقت تو نے میرے جد اعلیٰ سے پوچھا تھا، میرے جد امجد سے پوچھا تھا، آج کوئی خواہش ہو، میں کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جبریل تو نے ہمارے بڑوں پہ احسان کیا، آج تو بتا ہم تجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہیں، آج تو بتا کوئی بات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانی ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہو۔ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اور تو کوئی بات نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی پیغام لے کے جائیں، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے۔ فرمایا جبریل کون سی تمنا؟ کہا یا رسول اللہ جب کل قیامت کا دن ہو یہی خواہش ہے، پل صراط ہو، آپ کی امت گزر رہی ہو، میرا دل کرتا ہے جبریل کے قدم، جبریل کے پر ہوں، آپ کی امت کے قدم ہوں۔ یا رسول اللہ جبریل کے پر ہوں، آپ کی امت کے قدم ہوں، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ میرا پیغام دیجئے گا، مولا جبریل کی خواہش ہے امت محمدیہ کے قدموں میں پل صراط پہ پر بچھاؤں، مولا یہ خواہش پوری کر۔ خدا کی قسم وہاں جبریل بھی بتا رہا تھا یہ جانے والا کوئی عام نہیں، رب کا محبوب ہے، رب کا یار ہے، رب کا پیارا ہے، جہاں پہ ساری حدیں ختم۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ وہ حد ہے جہاں پر اوپر والی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی، نیچے والی اوپر نہیں جا سکتی، یہ وہ حد ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی وہ حد ہے، خدا کی قسم میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جو ساری حدوں سے پاک ہے، چاہے تو وہ اوپر بھی جائے، چاہے تو وہ نیچے بھی آئے، میرے مصطفیٰ کے لیے اس رات اللہ نے ساری حدیں ختم کر دی۔ فرمایا میرے سونےاں آج آ تو صحیح، ہم نے ساری حدیں تیرے لیے توڑ دی ہیں، تو آ ہمارے پاس۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو قریب کیا، قاب قوسین او ادنا، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا قرب ایسی عطا کیا جیسے قوسین ہوتی ہے، وہ قریب قریب ہوتی ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا قرب دیا۔ پھر اللہ نے اس رات کا انعام کیا دیا؟ اس رات کا انعام جو دیا اللہ نے، اس رات کا انعام نماز عطا فرما دی۔ پھر وہ نماز کیسے آئی؟ کم ہوتی ہوتی 9 مرتبہ چکر لگائے حضور نے، پھر وہ نماز میں کمی ہوئی، آج 5 ہو گئی۔ خدا کی قسم یہی وہ نماز ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری معراج یہ تھی کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ اے میرے مومنوں سن لو، تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز میں آؤ گے، اللہ تمہیں تمہاری معراج عطا فرما دے گا۔ تم نماز میں آؤ گے، تم نماز ادا کرو گے، یہ تمہاری معراج ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ بولے کیا ہے؟ نماز۔ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، جھکتا ہے، جیسے جیسے جھکتا جاتا ہے اللہ ایسے ایسے اسے اٹھاتا جاتا ہے، ایسے ایسے اس کی عزتیں اور بڑھاتا جاتا ہے۔ فرمایا میرے بندے جب تو اللہ کی بارگاہ میں خشوع خضوع کرے گا، جھکے گا، فرمایا میری معراج اللہ کا قرب تھا، وہ آسمانوں کی سیر تھی، تیری معراج یہ ہے کہ تو نماز پڑھ۔ مومن کی معراج نماز ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔